میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس سوم پارہ سورۃ البقرہ کی آیات بینات نمبر 31 اور 32 تلاوت کی ہے۔ اللہ جل شانہ کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ اللہ جل شانہ پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی، اخلاص کے ساتھ اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کو اس بندے سے واقعتاً محبت ہے جو بندہ اپنے دل میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رکھتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بقعت مبارکہ کو پہچانتا ہے۔ جس بندے کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مقام موجود ہے، حقیقتاً اس کا ہر عمل اللہ رب العزت کو قبول ہے اور منظور ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ اس بندے کے دل میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر قدر و منزلت ہے اور ایک چھوٹا سا عمل بھی اس نے کر لیا ہے، نیک عمل اخلاص کے ساتھ، تو وہ عمل بھی اللہ رب العزت کو اس بندے کا پہاڑوں جتنا اللہ پاک اسے بنا کر اپنے دربار عالیہ میں مقبول فرما لیتے ہیں۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت موجود ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے دلوں میں قدر و منزلت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کا اظہار کرنا، یہ تو ہر کوئی کر لیتا ہے۔ قدر و منزلت اس چیز کا نام ہے کہ جس چیز کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہوا ہے، ہم چاہے جس حالت میں کیوں نہیں ہے، جس حال میں کیوں نہیں ہے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نوکری اور اطاعت کرنی ہوگی، غلامی کرنی ہوگی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں چلو کر لیں گے تو ٹھیک ہے، نہ کریں تو کوئی بات نہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق کیا ہوا ہے، اپنی چاہت کے مطابق کیا ہوا ہے۔ ہمارے دل اگر ہوں گے تو وہ کام ہو جائے گا، اور اگر دل نہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ چلو کوئی بات نہیں۔ اصل مؤمن بندہ وہ ہے جو ہر عمل میں وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس میں اللہ کا حکم کیا ہے اور میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم کیا ہے۔ میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک اس میں کیا ہے۔ یہی مضمون پچھلے جمعہ سے چل رہا ہے۔ پھر وہ بندہ، اس کا پھر ہر عمل
اللہ کے ہاں عبادت لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر عمل چھوٹے سے لے کے بڑے تک، اس کا سونا بھی عبادت، اس کا کھانا بھی عبادت، اس کا پینا بھی عبادت، اس کا ہر عمل عبادت میں لکھا جائے گا۔ اس کا ایک ایک قدم اٹھانا عبادت میں ہوگا، اس کا خاموش رہنا عبادت ہے، اس کا دیکھنا عبادت، اس کا سننا عبادت، اس کا بولنا عبادت۔ لیکن یہ عبادت کب بنے گی؟ جب ہمیں پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کا عمل علم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کام میں کیا سنت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہ جو میں کام کر رہا ہوں اس میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا تھی؟ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین پر اللہ اسی لیے تو راضی ہوئی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت اپنے دل میں بٹھا لی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر یقین ہو گیا تھا کہ دنیا میں ملے یا نہ ملے ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح معنوں میں غلام بن کر کے رہیں گے، اللہ کی رضا ہمیں مل جائے گی۔ ان کا یہ یقین بن گیا تھا۔ ہمارا یقین تو ہے ہی نہیں، ہمارا یقین یہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا یقین یہ ہے کہ دولت میرے پاس ہونی چاہیے، پیسہ میرے پاس ہونا چاہیے، دنیا کا سلام میرے پاس ہونا چاہیے، دنیا کی عزت میرے پاس ہونی چاہیے، دنیا کے مکان میرے پاس ہونے چاہیے۔ یہ ہمارا ذہن بن گیا ہے۔ باقی سنت ہو یا نہ ہو، دین ہے یا نہیں، نماز ہے یا نہیں، یہ میرا ذہن میرے اپنے بارے میں بھی ہے، اور یہی ذہن میرے بچوں کے بارے میں بھی ہے۔ میرے بچوں کی زندگی آسان ہو جائے، میرے بچوں کے لیے مکان اچھا ہو جائے، میرے بچوں کا مستقبل آنے والا وقت صحیح ہو جائے، کہیں وہ یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارا باپ ہمارے لیے کیا بنا کے گیا تھا۔ یہ ذہن تھا، یہ ہمارا ذہن بن گیا۔ میرے محترم سامعین، ذرا سوچنے کی بات ہے، اس بات کی طرف ہمارا کوئی فکر اور توجہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بچے کل یوں نہ کہہ دیں کہ ہمارے باپ نے تو ہمیں اللہ کے حکم بتائے ہی نہیں تھے، سمجھائے ہی نہیں تھے، پڑھائے ہی نہیں تھے، اللہ کا قرآن پڑھایا ہی نہیں، سمجھایا ہی نہیں، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق اور ناطہ جوڑے ہی نہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں سنت سمجھائی ہی نہیں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنتیں ہیں۔ بس یہ ذہن بن گیا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ ذہن نہیں تھا میرے بھائیوں، ان کا ذہن صرف یہ تھا کہ ان کے دلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور خالص محبت تھی، قدر و منزلت تھی، اور پھر ان کے دلوں میں یہ سوچ تھی دنیا بنے نہ بنے، مکان بنے نہ بنے، پیسہ بنے نہ بنے، جائیدادیں بنے نہ بنے، کھانے کو کچھ ملے یا نہ ملے، بس ان کا یہ ذہن تھا کہ ہمارا اللہ ہم پر راضی ہو جائے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پر راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ یہ ذہن تھا، اور یہی وجہ ہے کہ اسی ذہن کی وجہ سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے بنی ہوئی محل بھی اجاڑ دیے، بنے ہوئے کاروبار بھی اجاڑ دیے، صرف اس ذہن کی وجہ سے۔ پھر یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے کیا فرمایا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر بیچ ڈالا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیا اللہ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر۔ یا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا تو یہ ذہن تھا، وہ انہوں نے اپنا سب کو چھوڑ دیا صرف اس وجہ سے کہ ہماری آخرت بن جائے۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ کیا فرما رہے ہیں ان کے بارے میں؟ فرمایا انہوں نے اپنی جان، اپنا مال بیچ دیا ہے، بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں۔ کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں اپنا بیچ دیا ہے۔ انہوں نے
اپنا ذاتی جن پر ان کا حق تھا وہ بھی جنت کے بدلے بیچ دیا۔ یہ جو آیت کریمہ نازل ہوئی نا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، میرے بھائیوں یہ بڑی قابل توجہ باتیں ہیں، انہیں دل میں بٹھانا ہے، ان پر سوچنا ہے اور پھر عمل کرنا ہے۔ تو فرمایا کہ ہرگز کوئی بندہ اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتا اور اللہ کے ہاں محبوب نہیں بن سکتا اور اس منزل کو نہیں پا سکتا ہے جس منزل کا وہ حقدار ہے، کامل منزل پر نہیں پہنچ سکتا جہاں تک کہ جو چیز اسے محبوب لگتی ہے وہ راہ خدا میں قربان نہیں کر دیتا، جو چیز بھی اسے محبوب۔ اب یہاں محبوب سے مراد کیا ہے؟ یعنی کہ کوئی ایسا کام جو وہ بندہ کر رہا ہے لیکن وہ اللہ کی نافرمانی ہے، وہ کام جیسے سود کا ہی کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی جوئے کھیل رہا ہے، اب سود میں کتنا پیسہ آ رہا ہوتا ہے لیکن کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جان گئے۔ اسی طرح جوئی کا پیسہ ہے، رشوت کا پیسہ ہے، راہزنی ہے، ڈکیتی ہے، چوری ہے، ایک دفعہ تو بڑا پیسہ آ جاتا ہے، کسی غریب کا، یتیم کا، مسکین کا حق کھانا، جب کمزور پر بندے کو جرأت ہو جائے اور اس کا مال و متاع سمیٹ لینا اور لوٹ کے کھا جانا۔ اب بظاہر تو ان چیزوں میں بڑا سکون ہے، بڑا پیسہ ہے، بڑی دولت ہے، جب اللہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ جو چیز تجھے اللہ سے دور کر رہی ہے اور وہ تجھے محبوب لگتی ہے، اگر اللہ کے لیے اس چیز کو تو چھوڑ دے گا تو میرا محبوب بن جائے گا، سبحان اللہ، تجھے میں وہ منزل عطا کر دوں گا جس کا وہ تو حقدار ہے، تو حقیقت میں میری رضا حاصل کر لے گا اور حقیقت میں تجھے میں اپنی خوشی عطا فرما دوں گا۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ہمارا جو جس چیز پر حق نہیں ہے ہم تو اس پر بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس پر بھی ہم جو ہے وہ بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے، جس چیز پر ہمارا حق نہیں ہے وہ بھی ہم اللہ کے راستے میں نہیں دیتے۔ اب زکوٰۃ ہے جو ہے 40واں حصہ اللہ کے راستے کا فرض ہے، ہم نے کیا جو ہے کتنا ہمارے پاس مال و دولت ہوتا ہے، کبھی ہم نے زکوٰۃ دی ہے؟ اب یہ تو اللہ کا حق ہے، یعنی کہ اللہ کے بندوں کا حق ہے، یہ بھی ہم نہیں دیتے خدا کی قسم۔ اور اس کے اوپر کتنی سخت وعیدیں آئی ہیں قرآن پاک میں، جو ہے سب سے زیادہ نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا گیا ہے، کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جن پر حق نہیں ہے وہ بھی ہم نہیں دیتے اللہ کے راستے میں۔ اب آپ دیکھیں کہ زمینوں سے جتنی پیداوار نکلتی ہے، کماند ہے، فصل کیا کمان کی فصل ہے، چاول کی فصل ہے، سبزیاں ہیں، جو بھی چیز ہے، گندم ہے، اس میں سے ہم کتنا ایسا دیتے ہیں؟ حالانکہ یہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کے اوپر واجب فرمایا ہے کہ تم 20واں اور 10واں حصہ اللہ کے راستے میں دو گے، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، یہ حق ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ جب گندم ہے اس میں سے کچھ ٹوپے جو ہے نا مسجد کو دے دیے، اور بھائیو یہ تو مسجد کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے، یہ عشر ہے۔ فرمایا کہ جو برانی علاقے ہیں، جو زمینیں بارش کے پانی سے سیراب ہوتی ہیں، ان میں سے 10واں حصہ جو ہے راہ خدا میں دینا ہے، غربا، مساکین، یتامہ کا حصہ ہے، مدرسوں کا حصہ ہے جن میں بچے کھا پی رہے ہیں، رہائشی مدرسے ہیں، بچے ہیں، لیکن ہم نہیں دیتے۔ اور یہ جو ہمارے علاقے کی یہ زمینیں ہیں، ان میں سے 20واں حصہ واجب ہے اور یہ ہمارے ذمے ہے، ہم وہ پورا نہیں دے رہے۔ یہ تو جو حق بنتا ہے اللہ کے راستے میں وہ بھی ہم نہیں دے رہے۔ صحابہ کرام رضی اجمعین جب یہ آیت کریمہ اتری تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت ایک واقعہ ہے جو بڑا نمایاں ہے۔ فرمایا کہ ان کا ایک باغ تھا اور وہ باغ بڑا انہیں محبوب لگتا تھا، اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز کے بعد مبارک چہل قدمی فرماتے تھے، اس میں جا کے فریش ہوتے تھے، سبحان اللہ۔ چند صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جاتے تھے اور وہ باغ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا محبوب تھا، تو وہ باغ بھی حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ خدا میں قربان کر دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آیت کریمہ آئی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تو یہاں تک کہ تم نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے
کہ تم اپنی محبوب سے محبوب چیز بھی رائے خدا میں قربان نہیں کر دیتے۔ تو میں نے دیکھا کہ میرے مال میں، میرے متاع میں، میری جائیدادوں میں کیا چیز محبوب ہے، تو مجھے یہ باغ محبوب لگا۔ حالانکہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ ہوتا تو ہم کہتے یار یہ باغ تو میں نہیں دیتا، اس میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی ہمارا بابا یا پیر فقیر بزرگ کی کوئی استاد ہی چہل قدمی کرتا تو وہی ہمارا بہانہ بن جاتا۔ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس باغ کے اندر تشریف فرما ہو، اور وہ باغ راحت دل کی راحت، دل پاک کی راحت ہو، تو وہ باغ کون جو ہے یوں صدقہ کر دیتا ہے؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ بھی صدقہ کر دیا میرے بھائی۔ سبحان اللہ۔ تو میں اگلے جمعہ کے پر ہم جو واقعہ ذکر کر رہے تھے تو اس کا جو آدھا حصہ تھا وہ باقی تھا، وہ عرض کرتا ہوں۔ تو یہ محبت کی باتیں ہیں میرے بھائیوں، تو جو حق ہے وہ بھی ہم نہیں دے رہے، لیکن صحابہ کرام اجمعین کے دلوں میں سچی قدر و منزلت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے وہ کچھ کر گزرے جو ہمارے لیے سوچنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے اور ہمارے لیے بڑا ناممکن لگتا ہے کہ یہ بھی ایسا بھی کبھی ہوگا۔ تو جی غزوہ بنو المصطلق، جی یہ جنگ ہے سن 5 ہجری میں یہ پیش آئی، اور اس میں ایک بنو المصطلق، یہ ایک دو صحابی تھے، ایک انصاری اور ایک مہاجر، یہ آپس میں لڑ پڑے کسی بات پر۔ قربانیاں تو مہاجرین کی بھی بڑی تھیں، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ کے لیے اپنے بیوی چھوڑ دی، بچے چھوڑ دیے، گھر بار چھوڑ دیے، سب کو چھوڑ دیا اور رائے خدا میں چل دیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر انصار کی قربانیاں دیکھیں، خدا کی قسم روایات میں آتا ہے کہ جس انصاری کے پاس 2 بیویاں تھیں نا، وہ 2 بیویاں مہاجر کے نکاح میں پیش کر دی، فرمایا ان میں سے جو آپ کو پسند لگتی ہے اسے نکاح کر لو۔ یہ نہیں کہا کہ یہ دیکھو نا 2 ہے، 3 ہے، 4 بیویاں ہیں، تو ظاہر بات ہے ایک بشری تقاضا ہے، کسی سے محبت زیادہ بھی ہو سکتی ہے، لیکن قربان جائی ان کی اظہار اور قربانی کے اوپر انہوں نے تقسیم نہیں کی، فرق نہیں کیا، چاروں پیش کر دی، فرمایا جو ان میں سے آپ کو محبوب لگتی ہے اس کے ساتھ آپ نکاح کر لیجئے، ہم آپ کے حق میں دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تھی ان کی قربانیاں، انہی قربانیوں کے اوپر تو اللہ نے فرما دیا رضی اللہ عنہ